السلام علیکم۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ سے چند بہت ہی اہم چیزیں ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک ریسرچ ہے جس میں آپ کو کافی حوصلہ افزا اور خوش آئند باتیں سننے کو ملیں گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا اور اس چیز پہ کافی تبصرے بھی ہوتے رہے کہ کیوں کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو مائلڈ انفیکشن ہوتا ہے اور کچھ کو سیویئر انفیکشن ہوتا ہے، یعنی کچھ میں علامات بہت کم ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں، اور کچھ میں بہت سخت ہوتی ہیں۔ تو ایسے سوالوں کا جواب آج کی اس ریسرچ میں ایک نئے اینگل سے موجود ہے۔ تو آج ڈسکس ہونے والی یہ ریسرچ بنیادی طور پہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو انتہائی ہلکا یا مائلڈ سا کرونا وائرس انفیکشن یا کووڈ ہوتا ہے، ان میں دراصل ٹی لیمفوسائٹس یا ٹی سیلز پہلے سے موجود ہوتے ہیں، یعنی ان کی باڈی میں یہ مدافعت پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کرونا وائرس تو پہلے ہم جانتے ہی نہیں تھے، یا 2002-2003 میں ہونے والا سارس کووی-1 جو چائنا میں پھیلا تھا اور وہ پاکستان پہنچا بھی نہیں تھا، تو پھر ہمارے جسم میں کووڈ کے اگینسٹ ٹی سیلز پہلے سے کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے جو کسی کے ذہن میں اس موقع پہ رائز ہو سکتا ہے۔ تو بات کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ چند ایک ایسے بیٹا کرونا وائرسز ہیں جو کہ چند ایک جانوروں کی آنتوں میں پلتے ہیں، اور یہ وائرسز بنیادی طور پر دنیا کے ہر ملک میں ان جانوروں میں پائے جاتے ہیں۔ جانوروں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان جانوروں میں گائے یعنی کاؤ، ڈاگ، چمگادڑیں، چوہے اور گلہریاں شامل ہیں۔ اور ان جانوروں کی آنتوں میں پلنے والا یہ کرونا وائرس یا یہ بیٹا کرونا وائرسز بہت عام سا ہلکا سا فلو یا ہلکا سا انفیکشن انسان کو لگانے کے قابل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی انسان کے اندر ایک امیونولوجیکل رسپانس یا ٹی سیل رسپانس پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں وہی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی ریسپریٹری انفیکشن میں ہوتی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس بھی زیادہ تر ریسپائریٹری سمٹمز پروڈیوس کرتا ہے، یعنی یہ نزلہ زکام اور پھیپھڑوں کا انفیکشن پروڈیوس کرتا ہے۔ تو ہر انسان اپنے بارے میں یہ سوچے کہ ان بتائے گئے جانوروں میں سے کسی نہ کسی ایک جانور کی آنتوں کا ایکسپوجر یا ان کے قریب جانے کا اتفاق کچھ لوگوں کو لائف میں ہوا ہوگا۔ اور سائنٹسٹ کی اس ٹیم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کو ان جانوروں کی وجہ سے یہی بیٹا کرونا وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہوا، تو ان کے اندر یہی ٹی سیل رسپانس پہلے سے موجود تھا، اور ایسے لوگوں کو جب موجودہ کرونا وائرس یعنی کووڈ ہوا تو ان کے اندر بہت ہلکی علامات آئیں اور وہ بہت جلدی ٹھیک ہو گئے۔ یعنی یہ ایسے لوگ تھے جن کو 2002-2003 میں ہونے والا SARS-1 بھی نہیں ہوا تھا، اور اس کے تقریباً 10 سال کے بعد ہونے والا مرض بھی ان کو نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی ان کے جسم میں کرونا وائرس یا کووڈ کے خلاف ٹی سیل رسپانس موجود تھا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کو چونکہ بیٹا کرونا وائرسز کی وجہ سے جو ہلکا پھلکا فلو نزلہ زکام ہوا تھا، اور اس کے خلاف اس وقت جو ٹی سیل رسپانس جنریٹ ہوا، اس پرانے ٹی سیل رسپانس نے اب جا کے اس نئے کووڈ-19 یا موجودہ کرونا وائرس کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے اندر چونکہ لائف میں کسی سٹیج پہ ان جانوروں کی وجہ سے، جو کہ پوری دنیا میں جانور موجود ہیں اور ان کا ایکسپوجر عام لوگوں میں ہو سکتا ہے، اور وہ ہلکے پھلکے زکام لے کے دوبارہ آسانی سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر چونکہ ایک خاص قسم کا کرونا وائرس کے خلاف ٹی سیل رسپانس یا ٹی سیل امیونٹی یا ٹی لیمفوسائٹس کی وجہ سے جو امیونٹی ہوتی ہے وہ پہلے سے موجود تھی، تو جب ان کو موجودہ کرونا وائرس سے انفیکشن ہوا تو وہی پرانے بنے ہوئے ٹی لیمفوسائٹس یا ٹی سیلز ایکٹیویٹ ہوئے، دوبارہ سے وہ سامنے آئے، اور انہوں نے اس موجودہ کووڈ-19 کو آسانی سے شکست دی، اور جس کی وجہ سے ایسے لوگوں میں بہت ہلکی سی علامات آئیں اور وہ زیادہ سیریس کنڈیشن میں نہیں گئے، کیونکہ ان کے ٹی سیلز نے بہت آسانی سے موجودہ کرونا وائرس کو ٹیکل کیا اور اس کو نیوٹرلائز کیا۔ تو ہمارے معاشروں میں وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ان جانوروں کے قریب رہ سکتے ہیں؟ تو وہ ڈیری فارمرز ہو سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں وہ جانوروں کے قریب زیادہ رہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کا گوشت کا کاروبار ہے وہ لوگ بھی اس وائرس سے آسانی سے ایکسپوز ہو سکتے ہیں، یعنی بیٹا
کورونا وائرسز کا انفیکشن ان کو لائف میں ایزیلی ہو سکتا ہے، اور پھر ان لوگوں سے جن لوگوں کو وہ وائرس پھیلتا ہے تو ان میں بھی نزلہ زکام ہو سکتا ہے، جو کہ کامن سی بات ہے، اور اس معاشرے میں یہ وائرس، بلکہ ہر معاشرے میں یہ وائرس چلتے رہتے ہیں اور وہ بآسانی ٹھیک ہوتے رہتے ہیں۔ اور یا پھر وہ لوگ جو کتے پالتے ہیں، جن کو کتوں کا شوق ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ وائرس ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے اور ان کی وجہ سے دوسروں کو لگ سکتا ہے۔ تو ایسے تمام لوگ، ان کے اندر وہ ایک خاص قسم کا ٹی سیل رسپانس پہلے سے موجود تھا، اور ایسے لوگوں نے اس موجودہ کووڈ-19 سے بہت آسانی سے مقابلہ کیا۔ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں چمگادڑوں اور چوہوں سے تو لوگوں کا زیادہ سامنا نہیں رہ سکتا، تو یہ وہ چند ایک لوگ ہو سکتے ہیں جن کو یہ بیٹا کرونا وائرسز پہلے سے انفیکشن کر چکے ہیں، اور ان کے اندر یہ امیونٹی یا یہ مدافعت پہلے سے موجود تھی کہ وہ موجودہ کرونا وائرس کو ہرا سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ایک خوشخبری۔ ہو سکتا ہے آپ کو اب تک پتہ چل چکا ہو کہ مشہور و معروف آکسفورڈ ویکسین کے ٹرائلز، فیز 3 ٹرائلز روک دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے ایک والنٹیئر میں بہت سیریس سائیڈ ایفیکٹ رپورٹ ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ یہ دوبارہ جائزہ لینے پہ مجبور ہیں کہ کیا اس ٹرائل کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔